السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سامنے جو پہاڑی ہے یہ جبل رودماد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کے وقت 50 صحاباؤں کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحتی میں اس پہاڑی پر کھڑے کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ لیکن جب شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ دیکھ کر صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ ہمیں یہاں اوپر رکنا ہے یا پھر نیچے اتر جانا ہے، جن میں سے 40 صحابہ کرام جو تھے وہ نیچے اتر گئے اور 10 صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ماتحتی میں وہیں رکے رہے، وہیں ڈٹے رہے۔ جب اس پہاڑی کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی دیکھا، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے پیچھے کی طرف سے آئے اور ان صحاباؤں کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد خوب زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید کیے گئے اور آپ زخمی ہو گئے۔ صحاباؤں کو بھی بہت نقصان پہنچا اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامنے دیکھیے پتھر سے دیکھیے، یہاں پہ 2 قبر مبارک ہے نا۔ ایک قبر میں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک قبر کے اندر 2 صحابہ آرام فرما رہے ہیں، مصعب ابن عمر اور عبداللہ ابن جہش۔ یہ سامنے دکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے؟ اور اندر میں ہی دیکھیں آخری میں ایک چھوٹا سا باؤنڈری کھڑا دیکھ رہے ہیں، ان میں 67 صحابہ اجتماعی، یعنی ایک قبر کے اندر 4-5 صحابہ کو مدفون کیا گیا تھا۔ وہ حالات ایسی تھی کہ الگ الگ سے قبر کھودنا مناسب نہیں تھا، تو ایک قبر کے اندر 4-5 صحابہ کو مدفون کیا گیا تھا اور یہ صرف 70 صحابہ کی قبرستانیں ہیں۔ تھوڑا چچی کو اندر کنہیں کو بھی مدفون کرنے کا حکم نہیں ہے، یا وہ یہاں کے ہو یا ہم خارجی سے ہم لوگوں کے، کسی کو مدفون کرنے کا حکم نہیں، صرف 70 صحابہ یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے چچا السلام کا معمول تھا کہ کبھی پیدل کبھی سواری سے اب آتے اور اپنے چچا کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی صرف سلامی پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ اگر دعا کرنی ہو تو سائد میں کریں تاکہ اوروں کو دقت نہ ہو، ہے نا، آگے بڑھ جائیں تھوڑا، ہے نا، چلیے ہو ہاں تھوڑا بڑھ جائے تاکہ آسانی ہو، جو ہماری ماں بہنیں جو والدہ کی عمر کے وہ دیکھ پائے۔ دیکھ لیجیے، ہاں دیکھ لیں، آپ زیارت کر لیں انشاءاللہ، ہے نا۔ پہلے سلامی پیش کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کا دعا کی جائے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بكم لاحقون۔ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ السلام علیکم سید الشہداء ام مصطفیٰ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم شہدائے جمیع رضوان اللہ اجمعین۔ درود شریف پہلے پڑھیں گے اور الحمد شریف ایک بار پڑھیں گے، ہے نا، سورہ فاتحہ جسے کہتے ہیں نا، اس کا قل اللہ شریف 3 بار پڑھیں گے، آخر میں پھر درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد اس سائڈ میں آئیں گے تو انشاءاللہ دعائیں گے۔ اللهم صل على محمد وصل على اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکالی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، یہاں تک کہ جسم کے الگ الگ جگہ سے گوشت کاٹا گیا۔ لیکن جناب ہندہ کو جب سکون نہیں ملا تو خنجر سے سینہ چیر کر کے کچی کلیجی نکالتی ہے اور اسی وحد کے میدان میں چباتی ہے، نکلنا چاہتی ہے۔ جب نکل نہ پاتی ہے نا تو سارے نظام کا ایک مالا بنانے کے بعد اپنے گردن میں پہنتی ہے اور اعلان فرماتی ہے، کہتی ہے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، دیکھو ہم نے اپنے والد کے قاتل کا بدلہ لیا، ہم نے اپنے بڑے خاندان والوں کا بدلہ لیا، ہم نے اپنے نوبوں کا بدلہ لیا۔ جب اس بات کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے تو تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام بڑے مایوس تھے، بڑے غمگین تھے، اور اہل مدینہ میں اعلان فرماتے ہیں، اے اہل مدینہ، مکہ سے جو بھی آئے تھے ان کے اہل و عیال تھے، ان کے خارجین تھے، لہذا ہمارے چچا واحد اکیلا تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔
हजारों कतार रहते हैं, बल्कि जबल वहद की पहाड़ी जो आपने देखा, बड़ा से जो पहाड़ देखा, वो भी रोने लगती है। सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें तो हुज़ूर पाक जन्नतुल बक़ी ले जाने लगते हैं। तो जबल वहद की पहाड़ी बात करती है, कहती है जबल वहद थम जा। जबल वहद की पहाड़ी बात करती है, कहती है या रसूलल्लाह आप हमें भी साथ लेकर के चले जन्नतुल बक़ी, नहीं तो फिर हमारी वादियों में इन्हें मदफून करें, क्योंकि हमारी वादियों में ये शहीद हुए। एक बार का वाक़या कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब जबल वहद के पहाड़ पे आते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो ये पहाड़ खुशियां मनाने लगती है, ये पहाड़ खुशियां मनाने लगती है, हिलने लगती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जबल वहद थम जा, तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद सवार है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में। हम तारीख पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तभी जाकर के हमें इन बातों के बारे में, इन तारीखों के बारे में पता होगा। आज हम दुनिया की हर बातें जानते हैं, और पता है आज हम पे जुल्म से तम क्यों हो रहा है, ये हमारे अमाल का नतीजा है। अल्लाह जब नाराज होता है ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो रुकबे नहीं छीनते, सजदे की तौफीक। ये कोरोना क्या था, कुरान करीम में भी जिक्र है इनका, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे तभी तो, बस हम तो पढ़ के निकल जाते हैं। अल्लाह नाराज इतना हुआ कि अल्लाह अपने घर आने से मना कर दिया गया। आज हमारा ईमान पे एक धूल की परत बैठ चुकी है। हम ये ना कहें कि कोई बिहार के रुस्वा हो रहे हैं, या बंगाल के, आसाम के हो रहे हैं, या दिल्ली के, या बम्बे के हो रहे हैं, या गुजरात के, या फिर ये भी ना सोचे कि खान हो रहा है कि पैठान हो रहा है, अंसारी हो रहे कि शेख हो रहा है, कौन हो रहा है, वो हो रहा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, वही हो रहा है ना। आज कहीं पे जुर्म सितम होता है तो हमसे पूछा नहीं जाता कि आप है कहाँ, क्या कौन से कास्ट से, ये देखा जाता है कि दाढ़ी है कि नहीं, मुसलमान है कि नहीं, मोहम्मद लगा हुआ है कि नहीं। ये हमारे अमाल का नतीजा जाने आप। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह रहमान। अब अगली ज़ियारत हमारी होगी मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन क्या है, शायद हम लोग को पता हो कि हमारा अव्वल किबला जो था वो बैतुल